یہ پہلی آیت آپ سے ایک بہت بڑی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر کوئی شک ہے نا تو اس کتاب میں سے نکال لو. خواتین و حضرات، انسان 1000 غلطی کرے تو انسان رہتا ہے، وہ اپنی انسانیت کے لیول کو نہیں چھوڑتا. مگر اللہ تو ایک غلطی کرے تو اللہ نہیں رہ جاتا. یہ تو آپ کو پتہ ہے. اگر خدا ایک غلطی کر دے تو آپ کا اور میرا خدا نہیں رہ سکتا. ہم غلطی کرنے والے خدا کو نہیں مانتے، ہم ایک فالٹلیس گاڈ کو مانتے ہیں، انفالبل گاڈ کو مانتے ہیں، جس کی ایک ایک بات، جس کا ایک ایک سچ جو ہے اظہر من الشمس ہو، سورج کی طرح روشن ہو. بڑے بڑے اعتراض کرنے والے خواتین و حضرات، اگر کوئی اتنا بڑا معترض ہے جو میری اور آپ کی جان چھڑا دے، دی جنگ از رومانٹک. مگر رومانٹسزم کا مطلب صرف غزل نہیں ہے، گفتگو زنا و مرداں نہیں ہے. رومانٹسزم کا مطلب ہے بغاوت اگینسٹ دی ٹیرنی آف گاڈ، اگینسٹ دی ٹیرنی آف پیرنٹس، اگینسٹ دی ٹیرنی آف گورنمنٹس. ینگ ایج تو رومانٹسزم کے لیے جانی جاتی ہے. کیا آپ نہ چاہیں گے کہ آپ کو اس ذات عالی سے، اس کائنات کے مالک سے، جس نے آپ کا پہلا اور آخری سانس جکڑ رکھا ہے، جس کے دعوے اتنے بڑے ہیں کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں جس کا رزق ہم نے نہیں متعین کیا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا، ہمیں پتہ ہے کسی نے کہاں کہاں قدم رکھنا ہے، کہاں کہاں سے لوٹنا ہے، کس کس جگہ جانا ہے، کہاں جا کے اس نے اپنے آپ کو زمین کے سپرد کرنا ہے. کُلٌّ فِي کتاب مبین، یہ سب ہم ماسٹر پلان میں لکھ کے فارغ ہو چکے ہیں. تو خواتین و حضرات، اتنے بڑے جابر مطلق سے آپ کی مصالحت کیسے ہو سکتی ہے؟ وَهُوَ مَرْزِينَ فَهُوَ يَشْفِينَ، آگے بڑھتا ہوا کہتا ہے یہ بیماریاں تمہیں نہیں لگتی، ہم مرض دیتے ہیں، ہم شفا دیتے ہیں. اور بہت آگے بڑھتے ہوئے کیا عجیب و غریب بات کہتا ہے کہ مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتَهَا، زمین و آسمان میں ایسا کوئی نہیں جسے ہم نے اس کے ماتھے سے نہیں تھاما ہوا. حیرانی کی بات ہے کہ ماتھے کے پیچھے فور برین ہوتا ہے، دا ڈیسیشن میکنگ برین ہوتا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ میں تمہارے ڈیسیشنز پہ بھی ایک ریموٹ کنٹرول رکھتا ہوں. اور ذرا آگے جا کے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جاؤ جو مرضی کر لو، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. خواتین و حضرات، ہے نا حیرت کی بات؟ ایسے جابر مطلق سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ اور اس کو ماننے سے پہلے تصدیق نہ کرو گے کہ وہ ہے بھی کہ نہیں؟ کیا اس کو ماننے سے پہلے نہ چاہو گے؟ آپ تو کہتے ہو پیچھے سے فیت آیا ہے، آبا و اجداد سے فیت آیا ہے، بڑے بزرگوں نے دیا، پرکھوں سے چلا آتا ہے، یہ ہمیں پوسٹیریٹی سے ملا ہے، پروجنی کو اسی طرح اندھا دھند پہنچا دیں گے. مگر کیا وہ بھی یہی چاہتا ہے؟ No, he is a big snob. He is the biggest snob in the universe. کہتا ہے اِنَّ شَرَ الدَّوَّابِ عِنْدِ اللَّهِ سُمٌّ بُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو غور و فکر کی کسی صلاحیت سے کام نہیں لیتے، جو اندھا دھند میری آیات پہ گرتے ہیں. پھر یہاں رکتا نہیں ہے. آپ تو سمجھتے ہوں گے زیادہ نمازیں پڑھنے میں اس نے درجے مقرر کیے ہوں گے. آپ کا خیال ہوگا کہ بڑے بڑے صائم الدہر لوگوں کا اس نے درجات مقرر کیے ہوں گے. آپ کا خیال ہوگا تہجد گزاروں پہ درجے ہوں گے. He refuses، کہتا ہے not at all. وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٌ مِّن نَشَاء، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. فوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے.
I think this is a strange God who thinks کہ میں نے تمام رینکس جو ہیں یہ علم پر رکھے ہیں, جاننے والے پر رکھے. بڑی خوبصورت بات ایک دانشور نے کہی, اینتھروپولوجسٹ نے, اس نے کہا کہ خود آگاہی کا پہلا نتیجہ موت کی آگاہی ہے. 22 ماہ کی عمر میں تجربات نے ثابت کیا کہ انسان کو, بچے کو خود آگاہی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اس نے کہا مگر یہ ایک ٹریجک بات ہے کہ خود آگاہی سے میں سب سے پہلے جو چیز وارد ہوتی ہے وہ اپنی موت کی آگاہی ہوتی ہے, ڈیتھ کی آگاہی ہوتی ہے. اس آگاہی کو بیلنس کر, یہ ٹراما ہے, نسل انسان کا سب سے بڑا ٹراما ہے, یہ سب سے بڑی ویسٹیج ہے کہ ہر پیدا ہوئی زندگی کو بالآخر ویسٹ بکٹ میں جانا ہے, مرنا ہے. کیا عشق پائیدار کا ناپائیدار سے, کس ویلیو کو تلاش کرو, کس کو چاہو, کس کے لیے جان دو, کیوں مرو. مگر خواتین و حضرات ملاحظہ فرمائیے زندگی کی رمق کہاں سے نکلتی ہے. ویسٹ میں کوئی ایسا آئیڈیلسٹ نہیں ہے جو زندگی کو آپ کے قد و قامت سے آگے بڑھا دے, یا اس 6 فٹ کی قبر سے آگے کوئی نہیں لے جاتا. بڑی نفاست سے اللہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ویسٹ کے نظریے کہاں تک پہنچیں گے, چاہے وہ برگسن ہو, نیٹشے ہو, فیشتے ہو. اس نے کہا نٹ شیل ویسٹرن فلسفی کا بس وہی ہے کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے, وقت ہمیں مارتا ہے. بھلا ہم مر جائیں گے تو کیا بوسیدہ ہڈیوں میں پھر جان پڑے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. یو اونلی لیو ونس. تو خدا کہتا ہے ان کا قصور نہیں ہے, ان کا علم ہی اتنا. ان کو جاہل نہیں کہتا, کافر نہیں کہتا, مشرک نہیں کہتا, کہتا ہے بدقسمتی سے ان کا علم ہی اتنا ہے. کچھ کشادگی فکر ہوتی تو جانتے نا. خواتین و حضرات, آپ مسجود ملائک ہو, آپ مسجود جن و انس ہو, جو اتنا بڑا انسان ہے 60 سال کی زندگی کہاں بھگتاتا پھرے گا. ایک جن کی عمر 15 سے 3000 سال تک ہوتی ہے. فرشتے تو وہ بھی ہیں جو آغاز زمین سے ہمارے ساتھ زندہ ہیں, 2 ارب سال کے. ان سب میں ہماری 60-70 سال کی کیا زندگی ہو سکتی ہے؟ ہم کس قابل ہیں کہ مسجود ملائک ٹھہریں؟ مگر خواتین و حضرات شاید یہ سراب ہو جو آپ دیکھ رہے ہو, یہ فریب نظر ہو جو آپ کے سامنے ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی عزت و برکت والا ہے تمہارا وہ رب کہ جو ہر چیز پہ قادر ہے. ذرا اس کی قدرت کی آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیں. عزیر نے کہا اے میرے اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال ان یحیی اللہ ھذا بعد موتھا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. 100 سال کے لیے مار دیا پھر اٹھا لیا. کہا عزیر کتنی دیر بھلا تم سوئے رہے؟ کہا اے پروردگار 1 دن اور 1 رات, بس اتنے ہی تو سویا ہوں, فریش اٹھاؤں, ساری تھکن اتر گئی ہے. کالا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. ذرا دیکھ تو تھی اپنے شراب کو, پانی کو دیکھ, ذرا اپنے اس کھانے کو تو دیکھ. ابھی اس میں تازگی کا دھواں اٹھ رہا تھا, ابھی خوشبو برقرار تھی, اس پہ زمانے کا ایک پل بھی نہیں گزرا تھا. کہتے ہیں عزیر ذرا اس گدھے کو تو دیکھنا جو تو ساتھ لایا تھا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس. ذرا اس گدھے کو دیکھ جس پہ 100 برس گزر گئے ہیں. خواتین و حضرات اتنی سے بھی کم سپیس, اتنی سٹیبل کی سپیس, اتنی سپیس, اس سپیس میں آپ کے مالک و کریم نے عجیب سا ایک کرشمہ دکھایا ہے.